السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری 10ویں محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر ہم آپ تمام حضرات کے سامنے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گزار زندگی سے متعلق گفتگو کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیسے ملی اور آپ نبی کس طرح بنائے گئے اس کا بھی واقعہ آپ کو سنایا جائے گا، اور جب آپ نبی بنے تو آپ پر کیا حالت اور کیفیت تھی اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینی شروع کی تو سب سے پہلے کن کن حضرات نے ایمان قبول کیا ان کا بھی نام انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، آج کی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اب تک آپ تمام حضرات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سنی ہے، جس کے اندر آپ کے اخلاق بتائے گئے، آپ کے کردار بتائے گئے، آپ کے اندر کتنے اچھے اخلاق تھے اور کس طرح کے کردار کے مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ تو جوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھ رہی تھی اور آپ نبی بنائے جانے کے قریب ہو رہے تھے اور نبوت کا زمانہ آپ کا قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر اور طبیعت پر تنہائی اور یکسوئی غالب آ رہی تھی۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ایک بے چینی تھی جو دور نہیں ہو رہی تھی، اور ایک پیاس تھی جو بجھ نہیں رہی تھی۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اچھے خواب دیکھا کرتے تھے، جو خواب میں دیکھتے بیداری میں اسی طرح پاتے تھے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اللہ کی عبادت کے اندر گزار دیا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور کئی روز کا توشہ ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جب توشہ ختم ہو جاتا تو پھر گھر آ کر توشہ لے جاتے۔ کبھی تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توشہ پہنچایا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو ایک دن اسی غار میں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے، اچانک ایک شخص ظاہر ہوا جو ریشم کے کپڑا لیے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص کہنے لگا کہ اس کپڑے پر جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ نے وہی جواب دیا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کیا پڑھوں؟ تو اس وقت اس شخص نے سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پڑھ کر سنائی۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نقش ہو گئے۔ جب وہ شخص خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دہرایا اور آپ کو بھی یہ آیتیں یاد ہو گئی۔ تو اس وقت اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو سکھایا، نماز کا طریقہ سکھایا، اور عملی طور پر یہ دونوں چیزیں کر کے بتائی۔ اس کے بعد اطلاع دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ یہ شخص جو آیا ہوا تھا یہ حضرت جبرائیل تھے۔ تو آپ کو خبر دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبرائیل ہوں۔ یہ رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ تھی، دوشنبے کا دن یعنی پیر کا دن تھا، اور صبح کا سہانا وقت تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صحیح قول کے مطابق 40 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میں اللہ کا نبی بنایا گیا ہوں اور میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس کی اہمیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرنے لگے اور ڈرے ہوئے سہمے ہوئے گھر پر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے چینی کو دیکھ کر پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں جو قصہ ہوا تھا وہ قصہ سب کہہ کر سنا دیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ ہرگز مت ڈریے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی کبھی ضائع نہیں کریں گے، آپ کو بشارت ہو، ہرگز مت ڈریے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی خبرگیری فرماتے ہیں، بے کسوں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان الفاظ کے ذریعے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کو دیکھ کر فکر مند بھی ہوئی۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچی، جو اس وقت شرک و بت پرستی کو چھوڑ کر، ورقہ بن نوفل اس وقت شرک و بت پرستی کو چھوڑ کر سچے مذہب، جو اس وقت سچا مذہب تھا، عیسائیت والا مذہب، اس کو اختیار کیے ہوئے تھے اور اس مذہب کا علم بھی حاصل کیے ہوئے تھے، عالم تھے عیسائی مذہب کی۔ تو وہاں پر لے کر وہ پہنچی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ علیہ السلام کو ان کے پاس لے کر جب گئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے واقعے کی تفصیل سن لی، ورقہ بن نوفل نے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جو صاحب آپ کے پاس آئے تھے وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو انبیاء کے پاس آیا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو نبوت مبارک ہو۔ جس وقت قوم آپ کو وطن سے بے وطن کرے گی، کاش کہ اس وقت میں آپ کی مدد اور نصرت کے قابل ہوتا تو ضرور آپ کی مدد اور نصرت کرتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کیا میرے قوم مجھے وطن سے بے وطن کرے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی آدمی یہ پیغام لاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف بندوں کو بلانے کا پیغام لاتا ہے، رسول بن کر آتا ہے، تو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، قوم اس کی مخالفت کر دیتی ہے۔ یہ بشارت ورقہ بن نوفل نے سنا دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ جب آپ نبی بنائے گئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے دین کی دعوت دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلانے کی اور اپنے آپ کو آخری نبی ہونے کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں اور آخری نبی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، بچوں میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے، غلاموں میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے، اور باندیوں میں سے ام ایمن رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ تھی وہ تفصیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا گیا، تو سب سے پہلے ان حضرات نے دعوت قبول کی۔ جب اللہ کے نبی دین کی دعوت دینے لگے تو آگے آگے کیا واقعات پیش آئے انشاءاللہ اس کو اگلی محفلوں میں سماعت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکر الغافلون، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔